جشن غریب نواز ہے، نورانی اجلاس ہے، رحمتیں برس رہی ہیں۔ میرے سرکار مدینہ شریف میں ہیں، میرے آقا اللہ کی کتاب میں ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری گفتگو کو سن بھی رہے ہیں۔ یہاں کون کون آیا ہے رسول اللہ یہ بھی جانتے ہیں، کون نہیں آیا رسول اللہ یہ بھی جانتے ہیں۔ اور میں تو نبی کے لیے کہتا ہوں کہ رحمت نے جسے بلایا وہ چلا ہے۔ اور گفتگو میں خوشی کروں گا سنجیدہ ہو، آیات و حدیث کے دلائل کی روشنی میں ہو، اور کچھ کتابوں کے اگر آپ کہیں تو میں حوالے بھی آپ کو سنا دوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ورنہ کوئی بات نہیں۔ اجازت ہے آپ؟ میں اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اے میرے بھائی ایک پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم حضرت آدم کی تعریف کریں گے تو ابلیس کو تکلیف یقیناً ہو، اس کو برا کہیں یا نہ کہیں وہ ناراض ضرور ہوگا۔ ہم جب امام حسین کی تعریف کریں گے یزید کو دھکا لگے گا، حاتم موسیٰ کی قسم سنا کریں گے فرعون اور فرعونی ناراض ہوں گے، اور جب اپنے پیارے نبی کی تعریف کریں گے تو ابو جہلی کو تکلیف ہوگی۔ میں آپ کی سمجھ میں ہے تو میرا جو اور حق بات یہ ہے جب بھی ہم کی تعریف کی جائے گی تو باقی کو تکلیف یقیناً ہوگی۔ تو میں بڑے ادب بڑی محبت سے گزارش کرتا ہوں، جھانکی میں 10-20 تقریریں میری ہوئی ہیں، غیر ذمہ دارانہ گفتگو کمی نہیں کرتا، اور لچر الفاظ میں اپنی زبان سے استعمال کرنا کبھی پسند نہیں۔ اور میں کیوں کروں؟ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے حدیثوں کا خزانہ دیا ہے، صحابہ کا کردار دیا ہے، غوث و خواجہ کی زندگی دی ہے، دلائل کا خزانہ دیا ہے۔ لچر باتیں وہ کرے جو مجبور ہو، لاچار ہو، کمزور ہو۔ تو جتنی گفتگو ہوگی انشاءاللہ دلائل کے ساتھ ہوگی۔ میری گزارش یہ ہے کہ جب تک میری گفتگو ختم نہ ہو محبت سے اعتراض کرنے کی بجائے ہماری گفتگو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بیٹھے ہیں وہ غور کریں، جو گھروں میں ہوں وہ غور کریں، میری مائیں بہنیں غور کریں۔ اگر میری کسی بات پر مجمع میں کسی کو کوئی اعتراض ہے، کسی مجمع میں کھڑے ہو کر ان کو اعتراض کرنے کا، سوال کرنے کا پورا حق ہے۔ چاہے بولتے بولتے سویرا ہو جائے، میں آپ کے سوال کا جواب دیے بغیر جاؤں گا نہیں۔ اگر کوئی ہمارے عقیدے کی بات آئے گی، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ ہمارے گھر کے خود ساختہ نہیں ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو عقیدہ گھر میں تیار کرتے ہیں اور دلیل قرآن حدیث میں تراشتے ہیں۔ عقیدہ گھر میں تیار کرتے ہیں اور قرآن و حدیث میں دلیل پیش کرتے ہیں۔ میں دلیل تلاش کرتا ہوں، ہم انہیں نہیں ہیں، ہم پہلے قرآن دیکھتے ہیں، پہلے حدیث دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث میں جو عقیدہ کیا ہے ہم اسی کو لیتے ہیں۔ آئیے وہ پیارے آقا جو مدینہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں، جو قبر انور میں زندہ و حیات ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، جو دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں، جو غیب کے جاننے والے ہیں، پیغمبر غیب کے جاننے والے ہیں۔ یہ صرف الفاظ الحکم کی بات نہیں ہے، پیغمبر کے زمانے میں جو جانور تھے جانوروں کا عقیدہ کرتے تھے۔ اگر اجازت ہو میں ایک روایت سناؤں، مشکات باب الموجودات حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شکاری جنگل گیا شکار کرنے کے لیے، تو اس نے دیکھا ایک شریعے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور بکری کو منہ میں ڈال کے بھاگنے لگا۔ چرواہے نے کھڑیا اور بکری کو چھین لیا، وہ بھیڑیا پہاڑ کی چوٹی پر اپنی دونوں پیروں کے درمیان کر کے بیٹھ گیا اور کہہ رہا تھا اللہ نے مجھے رزق دیا اور اس سے چھین، اور وہ عجیب گفتگو کرا
بھیڑیا اردو نہیں بول رہا تھا یا کوئی دوسری زبان نہیں بول رہا تھا، عربی نہیں بول رہا تھا، تو عربی بول رہا تھا. شکاری نے جب اس کی گفتگو عربی میں انسانوں کے انداز میں سنی تو وہ شکاری بولا، اس کو روایت سے نہیں نقل کیا گیا، اللہ ان رائٹ ہو کل یوم ریبو لگ کر جاؤں گا. خدا کی قسم آج تک میں نے ایسا بھیڑیا نہیں دیکھا جو انسانوں کے انداز میں بات چیت کرتا ہو. اس شکاری نے عربی میں جملہ بولا اور اس بھیڑیے نے اس عربی جملے کو سمجھ لیا ہے اور اس نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ آج وہ من هذا رجل في النخلات بين القرتين يخبركم بما مضى فما هو كائن بعدكم. تم مجھے انسان کے انداز میں بات چیت کرتے دیکھ کر تعجب کر رہے ہو. یہ زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مدینے کے نخلستان میں ایک ایسا انسان ہے جو گزشتہ حالات کو بتاتا ہے، آنے والے حالات کی خبر دے دیتا ہے. اور جو جائزہ ہوں یہ کون بولا؟ بھیڑیا بولا. اب میں یہ توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے حضرت علامہ غلام گیلانی صاحب اللہ یہ جامعہ شریعہ مبارک پور سے فارغ ہیں، وہاں پر دیر ہے مولانا آفتاب عالم صاحب یہ جامعہ سمدیہ سے فارغ ہیں، اب مفتی کی گردن ہیں، یہ وہاں پر دیر ہے. تو عربی پڑھنا لکھنا جو کچھ یہ جانتے ہوں کہ یہ کہاں سیکھا؟ مدرسے میں داخلہ لیا، اساتذہ کے یہاں بانوں کے ادب سے کیا، تب عربی بولنا سمجھنا لکھنا دوسری پائے سیکھا. لیکن اس بھیڑیے نے کس طرح اس مدرسے میں داخلہ لیا؟ وہ عربی کیسے بول رہا تھا، وہ عربی کیسے سمجھ رہا تھا؟ تو میں کہتا ہوں میرے بھائی وہ جانور جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں وہ اتنے بڑے عالم ہو جاتے ہیں کہ عربی بولتے بھی ہیں، عربی سمجھتے ہیں. میں آپ توجہ کہتا ہوں اور بڑے حضرات خصوصی توجہ کہتا ہوں. حدیث پاک میں ہے فاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ فصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یہودیا فاسلم. اب وہ شکاری دوڑا نبی کے دربار میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ فلاں جنگل میں ایک بھیڑیا ہے جو یہ خبر دے رہا ہے کہ آپ غیب جانتے ہیں. سبحان اللہ. میں آپ سے توجہ کہتا ہوں یاد اللہ فلاں جنگل میں بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ آپ غیب جانتے ہیں. آج تک کوئی مولوی ہوتا کر جائے بھیڑیوں کی بات ہے، لیکن آگے سنو فصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے نبی نے اس شکاری کی خبر کی تصدیق فرما دی کہ وہ بھیڑیا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح بول رہا. جو کہتا ہوں اب اگلا جملہ سنو. کانا یہودین فاسلما. وہ شکاری یہودی تھا، نبی کے علم غیب کا معجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. ایمان والو ایک دور وہ تھا کہ جانور نبی کے علم غیب کا معجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے. اور وقت میں ایسا انقلاب ہوا کہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے رسول اللہ کے علم غیب کا انکار ہونے لگا. آئیے غیب جاننے والے، دونوں عالم کی نعمتیں عطا فرمانے والے، اپنوں کے کام آنے والے اور غیروں کے کام آنے والے، دوستوں کے کام آنے والے، دشمنوں کے کام آنے والے، جن کا پیارا پیارا رحمت و نجات و مغفرت والا نام پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بارگاہ رحمت و انوار ہے. درود پاک کا نظارہ پیش کریں. بلند آواز محترم حضرات، علم غیب کا معاملہ صاف ہو گیا. قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی کی بے شمار احادیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ تو نبی کی بات ہے. میں ایک بات آپ کو غریب نواز سناتا ہوں، کیونکہ اصولی جتنے غریب نواز ہے یہ پھر راج کی جو ماں تھی
یہ علم نجوم میں بڑی ماہر تھی. اس نے 40 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ اے بیٹے جب تمہارے ملک میں ایسی صفات کا امتحان آ جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری بادشاہت اور تمہاری ملکیت کے خاتمے کا ٹائم آ گیا. سرکار اپنے نواز مدینے شریف سے چلے. کس نے بھیجا؟ رسول اللہ نے بھیجا. سبحان اللہ. اور کسی نے نہیں، رسول اللہ نے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رسول اللہ نے بھیجا اور قیامت تک کے لیے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا. آپ لاہور ہوتے ہوئے آئے اور آپ نے دہلی سے پہلے ایک جگہ پہ آیا. پھر کبھی رات کو معلوم ہوا اس نے ایک نوجوان پنڈت کو تیار کیا، شاندار چاقو دیا، شخص جاؤ ان کی خادم بن کے رکھنا، جب تنہائی میں موقع ملے ان کا کام تمام کر دینا. وہ پہنچ گیا اور کئی روز غریب نواز کے دربار میں حاضر رہا. موقع کی تلاش میں تنہائی ملے تو کام تمام کر دیا جائے. ایک دن تنہائی کے لیے غریب نواز تھے اور وہ پنڈت تھا. غریب نواز نے کیا فرمایا؟ ارے بھائی اب تو تنہائی مل گئی ہے، کیوں دیر کر رہے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ نبی نہیں جانتے جب ان کے گدا پھاتے تھے مختار کی عالم ہے، مختار بس غریب نواز نے جو فرمایا. اب پنڈت جی نے چاقو نکالا، چاقو نکال کر پھینکا، قدموں پر گرے، پڑھنے لگے. دیکھا جب پنڈت جی نے دیکھ لیا یہ بڑی غیر جانتا ہے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. نبی کی بات تو بہت اعلیٰ ہے، نبی نظر کرم ڈال دے وہ بھی غیر جاننے لگتا ہے. بے شک ایک بات میں اور ذہنی طور پر کر رہا ہوں. ایک وبال اور چل رہا ہے آج کل کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ دو گروپ اٹھائے ہوئے ہیں. ایک مختلفوں کا گروپ ہے اور ایک گروپ جو پہلے سے چل رہا ہے نام. دونوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں کسی کوئی وسیلہ نہیں بنانا چاہیے. اللہ سے سارا ڈائریکٹ مانگنا چاہیے. میں بڑی ادب بڑی محبت سے آپ کی خدمت میں پیغام حاصل کر رہا ہوں. آئے جائے جارے بھائی اب بلند تو یہ کہ نبی کو اللہ نے بھیجا ہی ہے دینے کے لیے. قرآن نے فرمایا محمد اے محبوب مانگنے والے کو جھڑکو مت. مانگنے والے سے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب سے مانگو مت، بلکہ میرے نبی سے کہا کہ مانگنے والے کو جھڑکو. اگر مانگنا شرک ہوتا تو قرآن مانگنے والے کو منع کرتا. مانگنے والے کو کیوں منع نہیں کیا کہ اللہ نے نبی کو بھیجا ہی ہے دینے کے لیے. اچھا دیکھیے ابھی شعر میں کسی نے کوئی مصرع پڑھا تھا کھرلی کے بارے میں تو مجھے بات خیال آئی. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور واقعہ نگاری مشہور نہیں ہے، بس اس میں مجھے ایک اشارہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی تشریف جا رہے تھے. جنگل میں ایک گھر بندی ہوئی تھی اور جس نے بام رکھی تھی وہ لے کر دودھ ہو رہا تھا. محمد جب وہاں سے گزرے اور ہرنی کی نظر پڑی اس نے آواز لگا دی یا رسول اللہ کرم کر دیجیے، میرا بچہ وہاں پر بھوک سے پریشان ہے، میرے سرکار اسے چھڑوا دیجیے اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بچے کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گا. میرے بھائی وہاں سے جانے کتنے نکلے ہوں گے؟ ہرنی سے کسی نے نہیں کہا تو رسول اللہ سے کہا. بچے کو گویا جانور بھی پہچانتے تھے کہ اگر ہماری مصیبتوں میں کوئی کام آ سکتا ہے. اچھا دیکھو جانور بول رہا تھا اور نبی سمجھ رہے تھے. اس سے پتا چلا کہ نبی جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں، ہے نا؟ نبی جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں. تو ہرنی نے مدد مانگی کس سے؟ رسول اللہ سے. اور رسول اللہ نے چھوڑ دیا، وہ چلی گئی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے. اب وہ شکاری بالکل باقاعدہ سارا تماشا وہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. اب اس کے بعد واپس آ گئی. جب واپس آ گئی تو اس نے پہلے اعتراض کیا اللہ آپ نے ایسا کر دیا. سرکار تمام اس نے وعدہ کیا ہے کہ واپس آ جائے گی. جب واپس آئی تو وہ دیہاتی پڑھنے لگا لا
اکبر المشائخ، اور جب وہ گھرنی چلی یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو جو چاہے وہ کریں، رسول اللہ نے حکم ادا فرما دیا اور وہ ہرنی یہ پڑھتی ہوئی چلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب میں یہاں پر کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ ہرنی رسول اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اگر یہ جماعت اس زمانے میں موجود ہوتی تو یہ اس ہرنی پر بھی شرک کا فتویٰ لگائے۔ جی 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 جن کا فتویٰ لگائے گی اے میرے پیارے بھائی، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، گویا جانوروں کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کا وسیلہ بنایا جائے، نبی کام آ سکتے ہیں، جو نبی کو کام آنے والا نہ مانے وہ جانوروں کی بدتر ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ کے نبی کی عظمت ہم سمجھ پائیں گے، آپ سمجھ پائیں گے، یا جبرائیل نہیں سمجھنے پائے، میکائیل نہیں سمجھنے پائے، یا حضرت صدیق و عمر نہیں سمجھنے پائے، انفال کی کیا بات نہیں سمجھنے پائے، ہم تو بس اتنا کہتے ہیں لا يمكن السماء كما كان حقها ذات خدا خود میرے سرکار کما حق آپ کی تعریف ممکن نہیں ہے، پر ہم کو اتنا کہتے ہیں خدا کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ ہیں۔ اے میرے محترم آگے بڑھیے، نبی کی دیر مضبوط نہ ہو، نبی کے عظمتوں کی باتیں ہوں، جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ آئی نبی پیغمبر اعظم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبھی حضرات بند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وعلیہ السلام علیکم۔ قرآن کریم نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ رسول اللہ پر۔ سبحان اللہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ رسول اللہ پر، اور ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ نماز پڑھو، تبلیغ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، جہاد کرو، صدقہ اور عمرہ کرو؟ نہیں، ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ قرآن فرماتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد میرا سب سے پہلا آرڈر یہ ہے کہ میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کی توقیر کرو۔ اے مسلمانوں بہت غور سے آپ توجہ کریں، اللہ نے پہلے ایمان لانے کا حکم دیا، اور ایمان لانے کے بعد پہلے نماز کے لیے نہیں کہا، پہلے روزے کے لیے نہیں کہا، پہلے زکوٰۃ اور دیگر عبادات و طاعات کے لیے نہیں کہا۔ اللہ نے ایمان کے بعد جو سب سے پہلا حکم قرآن نے کیا ہے وہ اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کا کیا ہے، اور نبی کی تعظیم و توقیر کا حکم کرنے کے بعد اب قرآن کہتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور میرے محبوب اور اللہ کے لیے صبح شام پاکی بیان کرو، یعنی نماز پڑھو۔ پہلے ایمان، پھر نبی کی تعظیم، نبی کی تعظیم کے بعد نماز، پہلے تعظیم کا حکم، اس کے بعد سجدے کا حکم، رکوع کا حکم، نماز کا حکم کر کے اللہ نے اشارہ کر دیا کہ جب تک تم میرے محبوب کی تعظیم کرنے والے نہ بن جاؤ اس وقت تک میری بارگاہ میں سر جھکانے کے لائق ہو ہی نہیں سکتے۔ واہ واہ واہ، بے شک پہلے تعظیم کرو، اس کے بعد نماز ہے۔ اور اے میرے پیارے پیارے محترم، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی حیثیت کیا ہے؟ اے میرے پیارے محترم آپ غور کر لیجیے، اگر نماز ملی ہے یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے، اگر زکوٰۃ ملی ہے یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے، اگر اذان ملی ہے یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے، ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں۔ بے شک ہم دیکھا اور بتائے، بے شک ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، اور عالم بیداری جاگنے کے عالم میں میرے نبی کے سوا خدا کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اگر اللہ کو ماتھے کی آنکھوں سے جاگنے کے عالم میں دیکھا ہے تو صرف میرے نبی نے دیکھا ہے، نبی نے دیکھ لیا اور نبی نے کہہ دیا، تو نبی کا دیکھنا گویا ایسا معتبر ہو گیا کہ ہر ایک پر خدا کی وحدانیت ایمان لانا فرض۔
آپ اور جو فرمائیں کسی نے نہیں دیکھا، صرف نبی نے دیکھا، اور ہم نے جو خدا کو پہچانا ہے، ہم نے جو خدا کو مانا ہے، ہم خدا پر جو ایمان لائے ہیں وہ رسول اللہ کے سستے میں ایمان لائے ہیں، رسول اللہ کے وسیلے سے ایمان لائے ہیں۔ میرے محترم، آج آپ کہاں چلے گئے؟ مثلا آج جس دن غریب نواز ہے، ہندوستان میں جو اسلام کی تجلیاں ہیں، جو یہ تقریر ہے اور یہ جو اسلام کی باتیں ہیں، اذان کی آوازیں ہیں، خانقاہوں کی آبادیاں ہیں، زکوٰۃ و حج کے مسائل بیان کی جا رہے ہیں، یہ جشن خیر منایا جا رہا ہے، رسول اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کسی کے چلے کی دین نہیں ہے، یہ کسی کے تبلیغ کی دین نہیں ہے۔ اگر یہ صدقہ ہے تو یہ غریب نواز کا صدقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے اس سے پہلے مجھ سے سنا ہوگا، دیگر علماء کو سنا ہوگا کہ میرے غریب نواز نے اپنی نگاہ کرامت سے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے، 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور غریب نواز اور کبھی مسلمانوں کے دروازے کلمہ پڑھانے نہیں جاتے۔ آپ پڑھ لیجیے، تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے، اللہ کے نبی کبھی مسلمانوں کے دروازے مسلمانوں کو کلمہ پڑھانے نہیں گئے۔ صدیق عمر نے محلے میں چل کر کبھی مسلمانوں کو کلمہ نہیں پڑھایا، ہاں اسلام کو کی تعریف کی، اسلام کا پیغام پہنچایا تو اسلام کے دشمنوں تک پہنچایا، کافروں تک پہنچایا۔ آج ہندوستان میں جو اسلام ہے، غریب نواز نے چلے ملے نہیں پھیلایا ہے، میں نے پڑھا ہے، غریب نواز چلے جا رہے ہیں اور کفار مشکل گزر رہے ہیں، ایک نگاہ ولایت ڈال دی تو چلتے راستہ کفار مشکل کلمہ پڑھنے لگے۔ خدمت میں آ کر بیٹھتے تھے، کافر آیا، نظر قلم پڑی، مسلمان ہو گیا، اور نظر قلم پڑی، اللہ کا ولی ہو گیا۔ میرے بھائی، بات یہی ہے کہ ہندوستان میں سارے مسلمانوں کا مرکز، ساری روحانیت کا مرکز، اولیاء کا امداد کا مرکز ہے دیر شریف ہے۔ اور میں نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان میں ولایت کا دفتر غریب نواز کے ہاتھوں میں ہے، جب تک ان کی روحانی توجہ نہیں ہوتی ہے ہندوستان میں کوئی ولی نہیں ہوتا۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے، یہ غریب نواز کا دربار وہ دربار ہے کہ اجمیر کی نالیوں میں جھاڑو لگا لگا کر لوگ اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان خواجہ غریب نواز، محبوب المشائخ، دیکھ کر وادی اجمیر کے دروں کی چمک، دیکھ کر وادی اجمیر کے دروں کی چمک، رشک کرتے ہیں بہت چاند ستارے۔ اور میرے محترم، یہی بڑے شرم کی بات ہے، غریب نواز کی روح پاک بھی کیا کہتی ہوگی، یہ جن کو میرے صدقے میں اسلام ملا ہے، یہ میری ہی بارگاہ میں آنے پر شرک کا فتویٰ لگا۔ اور میرا یہ پیغام جھانسی کے گلی مسجد میں آپ نشر کر دیجیے، آپ پہنچا دیجیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے نام شرک ہے، یا غوث اعظم کے نام شرک ہے، یا غریب نواز کے نام شرک ہے، اولیاء کے دربار میں جا کر یہ مانگنا شرک ہے۔ ارے میرے پیارے محترم، میں آپ کو سمجھوں، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ کو جو اپنے وقت کے ہوش سے بغداد شریف میں آپ کا مزار اقدس ہے، آپ مزار مصطفیٰ پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، کیا یا رسول اللہ، جب میں اپنے وطن میں تھا تو اپنی روح کو آپ کی چہرے چومنے کے لیے پھیر دیا کرتا تھا۔ اے میرے آقا، ابھی خادم حاضر ہے، نظر کرم فرما دیجیے۔ حضرت نے عرض کیا ہے، رسول اللہ نے مزار سے اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ ایمان بولو، دیکھو رسول اللہ نے یہ کیوں عرض کیا، گویا اپنے وقت کے بہت ہیں، ولی کامل ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی قبر پاک میں زندہ و حیات ہیں، اور نبی کو اختیار ہے کہ قبر سے باہر پر چلا کر اپنے کرم سے نواز سکتے ہیں۔ ایمان بولو، قرآن فرماتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُحَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کی توقیر کرو۔ اے میرے پیارے بھائی، صحابہ کی زندگی دیکھیے، پیغمبر جلوہ فرما ہے،
اور صحابہ حاضر ہیں. میں آپ ایک حدیث سناتا ہوں. میرے سرکار تشریف فرما ہے کہ ایک عربی صحابی حاضر ہوئے. یا رسول اللہ مطلب صاحب ذرا یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ما عادت لہا، تم نے قیامت کی تیاری کی کیا کی ہے؟ اب کہتے ہیں الا احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ ہماری قیامت کی تیاری ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ایمان والو، صحابی سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ من رآ لم تمس النار من رآنی اور رآ من رآنی، جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا، نہ اسے چھو سکتی ہے جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا. ہر لفظ ہے. کتنے بڑے نمازی کہ ہاتھ میں تلوار لے کر اللہ کے نبی کی تاج جنگ فرما رہے ہیں، اسلام کی خاطر ایک پر پتھر مار رہے ہیں، اپنی بیوی بچے قربان کر رہے ہیں، اپنا مال قربان کر رہے ہیں، اپنی جان نثار کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور نبی کے پیچھے پاس صاحب نماز بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ نہیں کہا یا رسول اللہ قیامت کی تیاری یہ ہے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. کیا کہا؟ یا رسول اللہ قیامت کی تیاری یہ ہے کہ میں اللہ سے جائے رسول سے محبت کرتا ہوں. ایمان بولو، آپ ذرا غور فرمائیے. اب نبی کا جواب سنو. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری تیاری صحیح نہیں ہے، اتنے سجدے کر کے آؤ تب نماز ہوگی، 1 مہینہ تبلیغ کر کے آؤ تب تمہاری تیاری ہوگی، اتنی تلاوت کر کے آؤ تب تیاری ہوگی. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ انتا مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہو. ہماری بات آپ نے سمجھی؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پہلے بخاری کی ایک حدیث کھول کے آپ کو دکھا دوں جس سے آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ان کا عقیدہ کیا ہے. میں بڑی محبت سے دعوت دے رہا ہوں. میں کسی پر کار کرنے نہیں آیا، میں کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، یہ حق کا پیغام نشر کرنے کے لیے ہے، بیجا کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں ہے. میں بیجا طور پر نہ کسی کا دل دکھانے آیا ہوں، نہ کسی کو گالی گلوچ کرنے آیا ہوں، نہ کسی کو بیجا طور پر برا بھلا کہنا آیا ہوں، بلکہ میں اپنے بھائیوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے آیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اور یہ حدیثیں کیا کہتی ہیں. اجازت ہے آپ دیکھیے. آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح ہے. میں آپ کو صفحہ نمبر 7 ہے، بخاری شریف ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد اللہ کی زمین پر سب سے بڑا مرتبہ بخاری شریف کا. بے شک آپ بخاری دیکھیے اور ذرا یہ دیکھیے کہ عقیدہ کس کا صحیح ہے. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ ہماری طرح ہے. آپ ذرا دیکھیے، فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون. ہاں یہ رسول اللہ جب دیوانوں کو کوئی حکم دیتے تو ایسے ہی اعمال حکم دیتے جو ان کے بس میں ہوتا. قالوا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انا لسنا کا ہے ادھکا یا رسول اللہ، اے میرے آقا ہم لوگ آپ کی طرح نہیں ہیں. آپ ذرا توجہ فرماؤ، یہ بخاری سامنے ہے، صحابہ نہیں سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، آپ کچھ اور ہیں، ہم کچھ اور ہیں، آپ دینے والے ہیں، ہم لینے والے ہیں. یا رسول اللہ آپ بخشے بخشائیں، آپ کو ایسے ہیں کہ آپ کے سبقے میں دوسرے بخشے جائیں. دیکھو میرے بھائی، تو کسی صحابی نے نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا بلکہ یہ کہا انا لسنا کا ہے ادھکا، اے میرے سرکار ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. جب صحابہ نبی کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں، آج کا کوئی مولوی رسول اللہ کی طرح کیسے ہو سکتا؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ. نہیں اور رسول اللہ نوٹ کرو،
ہماری آپ کی بات نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کوئی نبی میرے نبی کی طرح، کوئی رسول میرے رسول کی طرح نہیں. اور ہمارے دنیا کے کاروں محفوظ کیجیے کہ کوئی نبی میرے نبی کی طرح نہیں، کوئی رسول میرے رسول کی طرح نہیں، کسی نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ کی طرح نہیں، اور میرے نبی کی اولاد کی طرح کسی نبی کا اولاد نہیں، اور میرے نبی کے شہر کی طرح کسی نبی کا شہر نہیں، اور میرے نبی کی امت کی طرح کسی نبی کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیسے خواجہ غلام نواز فیضان میدان سرکار ویسے کرنی ہماری بات سمجھی آپ نے. اب میں آپ کو ایک دو حدیث اور سناتا ہوں، اجازت ہے آپ؟ دیکھو یہ حدیث میں زبانی نہیں سنا، اللہ کے احسان اس کا بہت بڑا کرم ہے، لیکن میں سامنے بخاری تاکہ آپ لوگوں کو جا کے بتا دیں کہ بخاری سامنے رکھی ہوئی تھی، اور لوگ اکثر کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ. میاں بخاری میں ہے سب کچھ، لیکن سب کو ملتا نہیں ہے. ملتا اس کو ہے جن کی نگاہ میں رسول اللہ کی محبت کی روشنی. دیکھیے آپ خراب ہوئیے، پریشان ہوئیے، ہو سکتا ہے پریشانی ہو رہی ہو. کچھ لوگوں کی دوستی اتنی پکی ہوتی ہے کہ ان کو ان سے زیادہ پریشانی. لیکن محلے میں پہلی بار آیا ہوں، میں چاہتا ہوں ایسا پیغام دے کر جاؤں کہ سارے محلے کا ایمان کھڑا سنیت کا بول بولا ہو جائے، رسول اللہ کی محبت کا پرچم لہرانے لگے. میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں گے سننے میں ثواب، ہم پڑھیں گے پڑھنے میں ثواب. عمل کرو تو ایسا جیسے کہ سونے پر سہاگا. سنیے، ان جسدها اسماء بنت ابي بکر انها قالت ابيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين غرب الشمس فاذا الناس قيام يصلون فاذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحو السماء وقال سبحان الله فقلت آية فاشارت النعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت اصب فقرات معا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم اره الا قد رايته في مقام هذا حتى الجنه والنار. سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صدیق اکبر کی شہزادی حضرت اسماء بنت صدیق اکبر فرماتی میں اپنی بہن حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئی. نماز کا کوئی ٹائم نہیں تھا. میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں. تو بے ٹائم نماز کی جماعت کھڑے دیکھ کر ان کو تعجب ہوا. حضرت عائشہ نے آپ نے فرمایا یہ کیا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سورج پر گہر پڑا ہوا تھا، تو رسول اللہ سورج گہر کی نماز پڑھا. بہت سے عائشہ نے اشارہ کر دیا دیکھو آسمان کی طرف، یعنی یہ گہر والی نماز ہے. تو فرماتی ہے کہ میں بھی ہاتھ بنیت باندھ کے میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. یہاں تک کہ گرمی بڑی شدید تھی اور مجھے بے ہوشی جیسی تاری ہونے لگی، تو میں نے پانی سر پر ڈالا. جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہو گئے تو سرکار نے خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا پیغمبر کا جملہ سنو، یہ کسی خاندان کی بات نہیں ہے، نہ بریلی شریف کی، نہ بخون شریف کی، نہ مہراج شریف کی، نہ کٹوجا شریف کی، نہ زمین پور شریف کی. حالانکہ یہ شریف وہی کہتے ہیں جو مدینہ شریف کہتا ہے. اور میں کہتا ہوں کسی کی نہ مانیے مدنی شریف کو مان لیجیے، نہ مانیے الہ کی، نہ مانیے بخون شریف کی، نہ مانیے مہراج شریف کی اور اجمیر شریف کی اور دار شریف کی. رسول اللہ کی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ تو مان لیجیے. حالانکہ یہ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں یہ سب وہی بولتے ہیں جو رسول اللہ کی بولی ہو. اب آپ سنیے، غور سے سنیے، میرے نبی نے کیا فرمایا. یہ باتیں آپ کو سب سے سننے میں نہیں ملے گی. آپ ایک چلہ نہیں 10 چلوں میں ہوائیے،
یہ حدیث آپ کو کوئی سنائے گا نہیں، یہ حدیث وہی سنائے گا جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت کا چراغ چل رہا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا مانی شیء کنت لم احضر، آج تک میں نے جو چیز نہ دیکھی تھی قد رأیتہ فی مقامی حاضری، میں نے وہ تمام چیزیں یہیں پر دیکھ لی آج تک، چاہے وہ زمین کی باتیں ہوں، چاہے آسمان کی باتیں ہوں، چاہے قبر کی باتیں ہوں، عالم برزخ کی باتیں ہوں، زمین کی اوپر کی باتیں ہوں، زمین کی نیچے کی باتیں ہوں، اور پہلے دوسرے تیسرے کسی آسمان کی فضا کی مخترا کی عرض آدم کی بات ہو، نبی کہتے ہیں جو آج تک میں نے جو نہ دیکھا تھا اسی مقام پر آج میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائی اس سے زیادہ نبی کے علم غیب کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں حتی الجنہ والنار، یہاں تک میں نے یہی آج جنت بھی دیکھ لی جہنم بھی دیکھی۔ بات سمجھ لی آپ نے؟ دیکھو یہ ہم عقیدہ ہے۔ اب آج تک آپ کوئی کہے کہ نبی غیب نہیں جانتے تو یہ کہہ دینا قرآن میں موجود ہے کہ محمود جو نہ جانتے تھے ہم نے سب سکھا دیا۔ اور میاں مفتی فرماتے ہیں میرے احکام غیب یا میں نے احکام سکھا دیے اور غیب سکھا دیا، اور بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، صحیح میں اور اس کے ماسبہ میں بے شمار حدیث ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو ذرے کا علم عطا فرما دیا۔ اب آپ کا عقیدہ پکا ہو گیا، آپ کو کثر تو نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ اور سنیں، نہیں سنیں؟ اچھا ذرا کہہ دیجیے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے فوراً نکلیے۔ بات یہ ہے، ارے بیٹھ جاؤ میرے بھائی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ناراض ہو رہے ہیں کیا ہوں؟ بیٹھ جائیے میرے، بیٹھ جائیے۔ اگر ناراض ہو رہے